جزاک اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب میں اردو تقریر کے لیے رخسار آپ کلاس 3 کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اردو تقریر پیش کرے۔ محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔ دیکھیں میرے پاس رخسار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لپکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان۔ دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ستیہ علی وقار، عنوان کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی لمحات کا اعادہ کیا جائے جب انگریزوں نے بدنام زمانے بول تقسیم کرو اور حکومت کرو کی بنیاد پر ہندو پاک ہتھیانے کا ناپاک منصوبہ شروع کر دیا گیا۔ منصوبے کو قابل عمل بنانے کی راہ اس وقت ہموار ہوئی جب انگریزوں نے اپنے مکاریوں اور مسلمانوں میں موجود غداروں کی مدد سے جنگ تلافی میں عظیم سپہ سالار ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ یوں تو برصغیر پاک و ہند جو کہ مختلف مذاہب اور لاتعداد ثقافتوں کا پرامن خطہ تھا، جو فرقہ واریت اور لسانیت کی بیچ چڑھا دیا گیا، قدیم حکومتیں اور بادشاہتیں ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے کے بعد انگریز پورے برصغیر پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کی غیر مستفانہ طرز حکومت کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں لاتعداد علیحدگی پسند تحریکیں شروع ہو گئی۔ خطے میں مسلمانوں کی جنگ امن سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے ملت کو یکجا کیا، جنگ اور جدل اور لسانیت کی کھل کر مخالفت کی۔ شاعر مشرق نے محبت اور ان کا دائمی حل اسلامی فلاحی مملکت کا تصور پیش کیا۔ اور واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی کہ انسانی سماج اسلامی مساوات کا علمبردار ہے۔ ہر مسئلے میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل یعنی قرآن اور سنت ہے۔ یہی وہ راہ عمل ہے جس پر چل کر سیاسی وحدت اور انتظامی انسانیت کا خوف شرمندہ و تعمیر ہو گیا۔ صدر علی وقار، محبت اور امن کی یہی نظریات تحریک پاکستان کی اساس بنی اور بالآخر 14 اگست 1947 کے مطابق 27 رمضان المبارک کو عظیم قائد محمد علی جناح کی رہنمائی، بیلوس قربانی اور قومی یکجہتی کی طفیل مسلمانان ہند نے پوری دنیا کو محبت اور امن کا ملازم پیغام دیا، جس کا نام پاکستان اور مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ اے مسلمانوں، مظلوم اور ظالم کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد، فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کا مدد ہے۔ عزیز ساتھیوں، پاکستان کی جرأت اور سارا تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پیدائش سے لے کر اب تک پاکستان نے جتنی تکلیفیں معاشی عدل اور استحکام دشمن کی مولی ہے، شاید قریش پر کوئی دوسرا ملک ایسا ہو، افریقی ممالک میں خانہ جنگی ہو یا قطر کے فات میں گری ہوئی انسانیت یا قید میں بھڑکتے ہوئے بچے، پاکستان نے مختصر وسائل کے باوجود ہمیشہ حراوت سے کا کردار ادا کیا ہے۔ بقول شاعر، روح مشرق سے نکلتی ہوئی مغرب کی طرف، روح مشرق سے نکلتی ہوئی مغرب
मगरिब की तरफ हमने रातों को बदलने की कसम खाई है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय इस्लाम।